ہر چیز امتحان، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو بری حالت سے اور اچھی حالت سے آزماتے ہیں پرکھنے کے لیے، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن کی یہ آیت انسانی زندگی کے بارے میں خدا کے منصوبے کو بتاتی ہے۔ اس دنیا میں کسی کو راحت ملتی ہے اور کسی کو مصیبت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پسندیدہ صورتحال سے سابقہ پیش آتا ہے، اور کبھی ناپسندیدہ صورتحال سے، مگر ان سب کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ آزمائش ہے۔ خدا کسی کو ایک طرح کے حالات میں رکھ کر آزماتا ہے اور کسی کو دوسری طرح کے حالات میں رکھ کر۔ یہاں اصل چیز حالات نہیں ہے، یہاں اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کو جو حالات ملے ان میں اس نے کس قسم کا رد عمل پیش کیا۔ اس دنیا میں کسی کو عزت اور کامیابی دی جاتی ہے تو وہ اس کے لیے انعام نہیں ہوتا، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ خدا یہ دیکھے کہ آدمی عزت اور کامیابی پا کر گھمنڈ میں مبتلا ہوا یا اس نے شکر اور تواضع کا رویہ اختیار کیا۔ اسی طرح جب کسی شخص کو بظاہر پستی اور ناکامی میں ڈالا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سزا نہیں ہوتی، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پستی اور ناکامی میں مبتلا ہو کر اس نے صبر کا رویہ اختیار کیا یا بے صبری اور شکایت کا۔ اسی رد عمل پر آخرت میں آدمی کی ابدی انجام کا فیصلہ کیا جانے والا ہے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اپنے حق میں بعض غیر معمولی نعمتوں کا تجربہ ہوا تو ان کی زبان سے نکلا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ایک طالب علم کو امتحان میں 20 پرچے کے بجائے 5 پرچے دیے جائیں تو وہ خوش ہوگا کہ مجھ کو حل کرنے کے لیے کم پرچہ ملا۔ اس طرح موجودہ دنیا میں جس آدمی کو کم ساز و سامان ملے یا کم عہدہ ملے تو اس کو شکر کرنا چاہیے کہ اس کے رب نے اس کے ساتھ آسان آزمائش کا معاملہ کیا، نہ یہ کہ وہ اس کمی کی بنا پر شکایت اور حسد اور مایوسی جیسے جذبات میں مبتلا ہو جائے۔